آج انشاءاللہ آپ کی 10ویں اور 11ویں بیوی حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی زندگی اور ان کی سیرت پر ہم بات کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت صفیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت صفیہ ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی۔ ان کا باپ جس کا نام تھا حوی بن اخطب، یہ اپنے قبیلے بنو نذیر کا سردار تھا اور بہت بڑا تورات کا عالم تھا۔ سردار بھی تھا، تورات کا عالم بھی تھا، اور مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینوقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان تینوں قبیلوں میں جو قبیلہ سب سے زیادہ معزز مانا جاتا تھا یہودیوں کا، یہی حضرت صفیہ کا قبیلہ تھا، بنو نذیر۔ اس قبیلے کا سردار تھا ان کا باپ۔ نسب کے اعتبار سے حضرت صفیہ کا جو نسب تھا وہ جا کر کے پہنچتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون تک، یعنی ایک بڑے معزز گھرانے کی خاتون تھی حضرت صفیہ۔ یہودیوں میں اس خاندان کی بڑی اہمیت تھی، بڑی عزت تھی۔ حضرت صفیہ ظاہرے کی ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولتی ہیں جہاں بچپن سے دولت کی فراوانی ہے، سردار کی بیٹی ہیں، ناز و نعم میں پلی ہیں، عیش و عشرت میں پلی ہیں، پھر پڑھا لکھا گھرانہ ہے، باپ عالم ہے، تو تعلیم اور تربیت بھی ہوئی ان کی۔ یہودی گھر ہے، یہودی قبیلہ ہے، لیکن توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، اس کا ایک تصور کہیں نہ کہیں حضرت صفیہ کے دماغ میں بچپن سے تھا۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کو پہچاننے کی ایک جو پرکھ ہوتی ہے، جو صلاحیت ہوتی ہے، وہ حضرت صفیہ کے اندر تھی۔ اب حضرت صفیہ اللہ کے رسول کے نکاح میں کیسے آ گئی، ایک یہودی سردار کی بیٹی؟ اس کو جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی جب مدینہ آئے تو آپ کا پہلا مشن تھا کہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی ایک ایسی ریاست بنائی جائے، ایک ایسی اسلامی حکومت وہاں قائم ہو جو دنیا کے لیے ایک آئیڈیل حکومت ہو، جو امن اور شانتی کا پیغام دیتی ہو، جو ایک اللہ کی عبادت کرتی ہو، توحید کی دعوت دیتی ہو، اور بلا وجہ کسی سے لڑتی نہ ہو، بلا وجہ کسی سے جنگ نہ کرتی ہو۔ ایک ایسی حکومت اور ایک ایسی ریاست اللہ کے رسول مدینہ میں قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس کام کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے تھے، بنو قینوقا، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ اللہ کے نبی نے ان تینوں قبائل سے معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا کہ ہم آپ کے دوست ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، آپ پر کوئی حملہ ہوگا ہم بچائیں گے، ہم پر کوئی حملہ ہوگا آپ بچائیں گے، ہم آپس میں مل جل کر کے مدینہ کو ایک بہترین ریاست بنائیں گے۔ ظاہر ہے وقت اور حالات کے اعتبار سے یہ معاہدہ، امن اور شانتی کا یہ ایگریمنٹ، یہ آپس میں جو معاہدہ تھا یہ بڑا ضروری تھا، بڑا اہم تھا۔ مگر یہودیوں کی فطرت میں ایک چیز ہے، یہ بڑے مکار اور غدار ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا تو آخری نبی کو یہ کیسے قبول کر لیتے؟ پھر ان کے دماغ میں جو سب سے بڑا خناس بیٹھا تھا کہ آخری نبی یہ اسماعیل کی اولاد میں سے کیسے پیدا ہو گیا؟ وہ تورات میں، وہ انجیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو انہوں نے پڑھا تھا۔ اللہ کے نبی کے اندر وہ تمام نشانیاں پائی جاتی تھی جو تورات میں لکھی تھی۔ ایسا نہیں ہے وہ اللہ کے رسول کی رسالت کو پہچان رہے تھے، مگر کہتے ہیں نا تعصب جو ہوتا ہے وہ انسان کو اندھا بنا دیتا ہے۔ کوئی بھی قسم کا تعصب انسان کے دماغ پہ جب تعصب کی چادر چڑھ جائے، سچائی نظر نہیں آتی۔ تو یہودیوں نے پہلے دن سے اللہ کے رسول کو اپنا دشمن مان لیا، ایگریمنٹ کر لیا، معاہدہ کر لیا، لیکن دل میں اللہ کے رسول کی عداوت اور نفرت برقرار تھی۔ جب مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان پہلی جنگ ہوئی مدینہ میں، مدینہ آنے کے بعد غزوہ بدر جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ کی قدرت 313 مسلمان 1000 پہ غالب آ گئے۔ جب مسلمان کامیاب ہو کر کے لوٹے تو یہودیوں کے سینے پہ سانپ لوٹنے لگا۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قینوقا، یہ پورا قبیلہ مدینہ کے ایک محلے میں آباد تھا، اور وہاں بہت بڑا مارکیٹ تھا، وہاں برتن بکتے تھے، وہاں ہتھیار بکتے تھے، یہ سب لوہار کا کام کرتے تھے، سونار کا کام کرتے تھے، برتن بناتے تھے، ظاہر ضرورت کی چیزیں بناتے تھے۔ مسلمان اس مارکیٹ میں جاتے تھے، خریداری کرتے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد ان کی شرارتیں بڑھ گئیں، وہاں سے مسلمان گزرتے تو یہ لوگ آوازہ کستے، یہ لوگ تانے مارتے
औरतें गुजरती उनको बुरा भला कहते, उन पर गंदे जुमले कसते। एक दिन सरे बाजार एक मुसलमान औरत को इन्होंने नंगा कर दिया, बात बढ़ गई, झगड़ा हो गया। एक मुसलमान ने तैश में उस यहूदी के ऊपर हमला किया, यहूदी भी मर गया, फिर लोगों ने मिलकर के उस मुसलमान को भी कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। अल्लाह के रसूल को पता चला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, समझाने बुझाने लगे, मामले को रफा दफा करने लगे। तो इस पर बजाय इसके कि मामले को रफा दफा किया जाता, बनु नजीर के लोगों ने, बनु कैनुका के लोगों ने कहा, है मोहम्मद हमें कुरैश समझा है क्या? हम कुरैश के लोग नहीं, हम बनु नजीर हैं, कभी हमसे मुकाबला करो तो हम बता देंगे। गोया उन्होंने एक तरीके से ये ऐलान कर दिया कि अब जो मुआहिदे अमन हुआ था वो अब खत्म हो गया। चुनांचे सन 2 हिजरी में गज़वे बद्र, रमजान में गज़वे बद्र हुई है, शव्वाल में या ज़िलक़ादा के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर के गए और उनके पूरे मोहल्ले को घेर लिया। लड़ने वाले थे, बच्चे बच्चे के पास हथियार था, हथियार बनाते थे, मगर सामने सहाबा थे, सामने अल्लाह के नबी थे। ईमान की ताकत, उस ताकत के आगे दुनिया की सारी ताकतें बेकार है। 15 दिनों तक मुहासरा जारी रहा, मुसलमानों ने उनको घेरे रखा, आखिर में उन्होंने हथियार डाल दिया। अंजाम तो उनका कत्ल होना चाहिए था, उन्होंने मुसलमानों के साथ उस मुआहिदे अमन की खिलाफ वर्जी की थी। उस जमाने का इंटरनेशनल कानून यही था कि बगावत की सजा सजाए मौत है, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ रहमत का मामला किया और कहा कि अपना माल और अपना हथियार छोड़ के मदीना से चले जाओ। तो ये लोग वहां से मदीना से चले गए और मुल्क शाम के इलाके में अज़रात में जाकर के वहां ज़राअत में जाकर के आबाद हो गए। तो ये पहली गद्दारी की यहूदियों ने। उसके बाद जो उनका दूसरा कबीला था बनु नजीर, हजरत सफिया का जो कबीला था, इस कबीले के लोगों ने दूसरी गद्दारी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा गए कुछ मामले में बातचीत करने के लिए, तो उन लोगों ने आपस में साठ गांठ की कि जब अल्लाह के रसूल आएंगे और जहां बैठेंगे तो मकान की छत से एक बड़ा सा पत्थर, एक बड़ी सी चट्टान अल्लाह के रसूल के ऊपर गिरा दी जाए, काम खत्म हो जाए, इस्लाम की शमा बुझ जाए। अल्लाह के नबी जैसे ही वहां पहुंचे, अल्लाह की तरफ से आपको बता दिया गया कि ऐसी ऐसी साजिश आपके खिलाफ रची जा रही। आप फौरन वहां से उठे और मदीना वापस आ गए। और मदीना आने के बाद फिर आपने पैगाम भेजा कि तुम्हारी साजिश का मुझे मुकम्मल इल्म हो चुका है, तुमने मेरे खिलाफ क्या प्लानिंग की थी अल्लाह की तरफ से मुझे बता दिया गया है। अब आपने अल्टीमेटम दिया कि 10 दिन के अंदर से तुम लोग मदीना से निकल जाओ, अगर यहां रुके रहोगे तो फिर तुम्हारा कोई आदमी बचेगा नहीं, खत्म कर दिए जाओगे सबके सब। उन्होंने निकलने का इरादा भी कर लिया, लेकिन इधर मदीना में अब्दुल्ला इब्न उबई और उसका जो टोला था, मुनाफिकों का टोला, इन लोगों ने पैगाम भिजवाया कि हम तुम्हारे साथ हैं, 2000 लोगों से हम तुम्हारी मदद करेंगे, और बनु कुरैजा जो दूसरा कबीला है यहूदियों का, वो भी तुम्हारी मदद करेगा, और एक मुशरिकीन का कबीला था बनु गतफान, कहा कि 3 तरफ से तुम्हारी मदद की जाएगी, लिहाजा तुम घबराओ मत। अल्लाह के रसूल के अल्टीमेटम के जवाब में बनु नजीर के लोगों ने जवाब दिया, जो हो जाए, जो कर सको कर लो, हम मदीना छोड़ के नहीं जाएंगे। चुनांचे रबीउल अव्वल सन 4 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नजीर का मुहासरा किया। उनके कबीले को, उनके पूरे मोहल्ले को, ये लोग किला बना के रहते थे। यहूदी पैसे वाले थे, मकान नहीं किला बनाते थे, बड़े मजबूत मकान बनाते थे। तो इनके किलों को सहाबे किराम ने घेर लिया। बहरहाल कुछ दिनों तक मुहासरा रहा, फिर उसके बाद उन लोगों ने भी हथियार डाल दिया। हालांकि ताकतवर लोग थे। बनु नजीर, हजरत सफिया का जो बाप था हुई बिन अख्तब, उस कबीले का सरदार था। हथियार डाल दिया उन लोगों ने और मदीना छोड़ने पर राजी हो गए। शर्त यह थी कि असलहा नहीं लेके जा सकते, बाकी जितना माल है, सामान है, सब ऊंटों पर लेकर के जाएंगे। उस मौके पर हजरत सफिया का जो बाप था हुई बिन अख्तब, उसने अल्लाह को गवाह बना करके ये अल्लाह के रसूल के सामने ये वादा किया कि आज के बाद मैं इस्लाम की कोई मुखालफत नहीं करूंगा और इस्लाम दुश्मनी में किसी का सपोर्ट और किसी की मदद भी मैं नहीं करूंगा। अब यहां से बनु नजीर को निकलना पड़ा। हथियार छोड़ के जाना है, बाकी जो सामान लेके जा सकते हो लेके जाओ। तो इतने कमबख्त थे वो यहूदी, जब वो घर से जाने लगे तो उनके दिल में ये था कि भाई हमारा घर है, मुसलमान यहां रहेंगे, तो घरों के दरवाजे खिड़कियां सब तोड़ के जा रहे थे, अपने हाथों से अपने घर को बर्बाद करके जा रहे थे। अल्लाह ताला ने यहूदियों के इस मदीना से निकलने का, जिला वतन होने का वाकया कुरान मजीद के 28वें पारे में सूरह हश्र की इब्तिदा में बयान किया। अल्लाह ने फरमाया,
هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اہل کتاب کو ان کے گھروں سے نکال دیا. ما ظننتم ان يخرجوا، اے مسلمانوں تمہارے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور ان یہودیوں نے یہ سمجھا کہ ان کے یہ بڑے بڑے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ کا عذاب ان کے اوپر اس طریقے سے آیا کہ ان کو گمان بھی نہیں تھا. اللہ کا عذاب ان کے اوپر اس طریقے سے آیا کہ ان کو گمان بھی نہیں تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اپنا رعب و دبدبا ڈال دیا. وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر کے وہاں سے جا رہے تھے. یہ اللہ نے واقعہ 28ویں پارے میں بیان کیا. اور اچھا عجیب بات یہ دیکھیے، اپنا وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنا بنایا گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. افسوس ہونا چاہیے تھا، غم ہونا چاہیے تھا، مگر بنو نذیر جب جا رہے تھے تو جشن مناتے ہوئے جا رہے تھے. ان کے بچے، ان کی عورتیں جب اونٹوں کے اوپر سوار ہو کے نکل رہے تھے، گانے گا رہے تھے. یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے، جشن مناتے ہوئے اور گیت گاتے ہوئے یہ لوگ مدینہ سے نکلے. اس قافلے کے ساتھ حضرت صفیہ بھی شامل تھی جن کی عمر اس وقت 14 سال کی تھی. یہ لوگ جا کر کے خیبر چلے گئے. مدینہ سے 9 منزل کی دور پر ایک علاقہ تھا خیبر، بڑا خوبصورت علاقہ تھا اور کھجوروں کے باغات وہاں بے انتہا تھے. وہاں پہلے سے یہودیوں کی آبادی تھی. بنو نذیر کا قبیلہ مدینہ سے نکل کر کے وہاں جا کر کے آباد ہو گیا. اس کے بعد سن 5 ہجری میں اب جب بنو نذیر کے لوگ وہاں پہنچے خیبر میں، وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھے. ان کا سردار حضرت صفیہ کا باپ یہاں اللہ کے رسول سے وعدہ کر کے گیا ہے مسلمانوں کے خلاف اب کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا. لیکن وہاں جا کر کے پھر یہ لوگ سازش کرنے لگے اور تمام یہودی مل گئے اور مکہ کے مشرکین کے پاس، قریش کے پاس جا کر کے انہوں نے کہا کہ اب ہم لوگ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو ختم کریں گے. اب ہم ڈیفنس میں نہیں لڑیں گے، اب ہم آفینسو حملہ کریں گے. اب ہم مدینہ کے اوپر اٹیک کریں گے. ابھی تک ان لوگوں نے ہم پر اٹیک کیا تھا، ہم ڈیفنس میں تھے، اب ڈیفنس میں نہیں، اب ہم دفاع میں نہیں لڑیں گے، اب ہم جارحانہ حملہ کریں گے، اب ہم آکرامک روپ اختیار کریں گے، ہم مل کر کے مدینہ پر حملہ کریں گے. مکہ کے مشرکین، بنو نذیر اور خیبر کے باقی یہودی اور ایک قبیلہ تھا مشرکین کا بنو غطفان اور بھی کئی قبیلے مل کر 12,000 کا لشکر تیار کر کے انہوں نے مدینہ پر حملہ کی تیاری کی. بڑی نازک صورتحال تھی مسلمانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اس صورتحال کو بیان کیا. اللہ نے فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. یاد کرو مسلمانوں، جب تمہارے سامنے سے بھی دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تمہارے پیچھے سے بھی دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور مدینہ کے اندر چھوٹا سا علاقہ ہے، چھوٹی سی آبادی ہے. ڈر کا یہ عالم تھا، خوف کا یہ عالم تھا کہ کلیجے حلق تک پہنچ چکے تھے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ، لوگوں کے کلیجے ان کے حلق تک پہنچ گئے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، حالات ایسے ہو گئے کہ اللہ کے بارے میں بھی طرح طرح کے گمان لوگوں کے دل میں پیدا ہونے لگے. یعنی بعض کمزور مسلمانوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر ہم حق پر ہیں، ہم صحیح دین پر ہیں، تو اتنا بڑا خطرہ کہ پورا مدینہ آج جو ہے جان کی ساست میں ہے، پورے مدینے پر آج اٹیک کرنے کی تیاری ہے، 12,000 کا لشکر آنے والا ہے. تو وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، بعض لوگوں کے دل میں اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیال آنے لگے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ نے فرمایا یہی وہ موقع تھا جب مومنوں کو آزمایا گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ان کو ہلا ڈالا گیا، مسلمانوں کو ہلا ڈالا گیا، ان کی حالت جو ہے کانپنے لگے وہ. لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بڑی حکمت سے اس غزوے کو فیس کیا. 12,000 کا لشکر تھا، مسلمان بہت کم تعداد میں تھے. حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ خندق کھودی جائے، کم سے کم مدینہ کے اندر وہ داخل نہ ہو سکے، مدینہ کے باہر ایک بہت بڑی خندق، یہ پہلی خندق تھی، ابھی تک عرب میں کلچر نہیں تھا خندق کھودنے کا. صحابہ کرام، اللہ کے رسول رات دن، پتھر ہے کہیں کہیں اس پہ پھاوڑے چلائے جا رہے ہیں، کدالیں چلائی جا رہی ہیں، بھوکے پیاسے لگے ہوئے ہیں.
بہرحال اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور 12,000 کا یہ جو لشکر آیا تھا، اللہ نے ایسی ہوا چلائی، ایسی آندھی آئی، ان کے خیمے ٹوٹ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئی، ان کو واپس بھاگنا پڑا۔ جب یہ 12,000 کا لشکر واپس چلا گیا تو ان 12,000 کے لشکر سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعد میں نپٹیں گے۔ اصل میں ان لوگوں نے جب حملہ کرنے کی ٹھانی تو مدینہ کے اندر ایک قبیلہ یہودیوں کا جو پہلے سے رہتا تھا، بنو قریظہ، اس کو بھی ان لوگوں نے ملا لیا تھا۔ خود حضرت صفیہ کا باپ جس کا سسرال تھا بنو قریظہ میں، یعنی حضرت صفیہ کا نانیحال تھا بنو قریظہ میں، ہوئی بن اخطب آیا اپنے سسرال میں اور وہاں کے جو سردار تھے بنو قریظہ کے، ان سے کہا کہ آپ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ، محمد کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، ایگریمنٹ توڑ دیں، ہم 12,000 کا لشکر تیار کر کے آ رہے ہیں، بس آپ یہ وعدہ کیجئے آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ پہلے تو ان لوگوں نے ہمت نہیں کی، کہا نہیں بھائی ہمارا معاہدہ ہوا ہے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، ہم اپنا ایگریمنٹ نہیں توڑیں گے، وعدہ نہیں توڑیں گے۔ لیکن ہوئی بن اخطب نے اتنا بھڑکایا کہ آخر میں ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو پیغام بھیج دیا کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں۔ یعنی اس نازک موقع پر جب اللہ کے رسول اور صحابہ پریشان ہیں کہ 12,000 کا لشکر سامنے سے حملہ کرنے والا ہے، اب یہاں مدینہ کے اندر جو یہودیوں کا یہ قبیلہ تھا جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم پر کوئی حملہ ہوگا تو ہم آپ کی مدد کریں گے، اب یہ الٹے دشمن بن گیا۔ یعنی اب اللہ کے رسول کے لیے ایک طریقے سے آستین کے سانپ بن گئے یہ بنو قریظہ کے لوگ۔ تو جب غزوہ احزاب ختم ہو گئی اور وہ 12,000 کا لشکر تیتر بیتر ہو کے واپس چلا گیا تو اللہ کے نبی نے پہلا کام یہ کیا کہ بنو قریظہ کو ان کے انجام تک پہنچانے کا اپنے فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ صحابہ کرام کو لے کر کے بنو قریظہ کے پاس پہنچے اور ان کے پورے محلے کو آپ نے محاصرہ کیا، اور محاصرے سے جب وہ لوگ تنگ آ گئے تو ان کا مدینہ کے اندر ایک قبیلہ تھا، انصاریوں کا قبیلہ تھا اوس، اس قبیلے کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، ان کے وہ دوست تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اوس کے جو سردار ہیں حضرت سعد ابن معاذ، ان کو ہم اپنا جج بناتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے، اللہ کے رسول کے بڑے محبوب صحابی تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا بغاوت اور غداری کی سزا سزائے موت ہے، ان کے تمام مردوں کو قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو قید کر لیا جائے۔ چنانچہ حضرت سعد ابن معاذ کے فیصلے کے مطابق جب مسلمانوں نے ان کے محلے میں انٹری کی ہے تو وہاں پر تقریباً 1500 تلواریں، 300 زرہیں، 200 نیزے اور 1500 ڈھالیں تیار رکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ ان کو ان کے انجام تک پہنچایا گیا، اس بغاوت کو ختم کیا گیا اور بغاوت کے تمام مجرموں کو قتل کیا گیا۔ ان مجرموں میں حضرت صفیہ کا جو باپ تھا ہوئی بن اخطب وہ بھی شامل تھا، حضرت صفیہ کا باپ بھی اس بغاوت کے جرم میں شامل تھا، اس کو بھی قتل کیا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں آپ کو یہ پتا چلا کہ یہودی جو خیبر کے اندر موجود ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے ایک لیٹر لکھا یہودیوں کے نام۔ آئیے وہ لیٹر جو آپ نے لکھا اس کے الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس خط میں آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ، یہ خط ہے محمد کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہیں، صاحب موسیٰ و اخی، جو موسیٰ کے دوست ہیں اور موسیٰ کے بھائی ہیں، والمصدق بما جاء به موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے اس دین کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ الا، اے یہودیوں سنو، ان اللہ قد قال لکم یا معشر اہل التوراۃ، اے تورات پر ایمان رکھنے والے لوگوں، تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے، اور یہ بات تو اپنی کتاب میں بھی پاؤ گے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے صحابہ اللہ کے دشمنوں کے لیے سخت ہیں اور مومنوں کے لیے رحم دل ہیں۔ وانی انشدکم باللہ، اور اے یہودیوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور اس چیز کا واسطہ دیتا ہوں جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے، اور میں اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو من و سلوہ کھلایا ہے، اور میں اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تمہارے باپ دادا کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا اور فرعون سے تم کو نجات دی۔ مجھے بتاؤ کیا تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ کیا تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے ان تؤمنوا بمحمد، کہ تم محمد کے اوپر ایمان لاؤ گے؟ فإن كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم، اگر تمہاری کتاب میں نہیں لکھا ہے فلا کرہ علیکم، تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت
اور گمراہی واضح ہو چکی ہے. فَأَدْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى نَبِيِّهِ, میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف اور اللہ کے نبی کی طرف. کتنا صاف مضمون ہے, چھوٹا سا خط ہے, چھوٹا سا پیغام ہے, مگر یہودیوں کو قبول حق کی کتنی کلیئر دعوت ہے. مگر میں نے جیسا کہ شروع میں بتایا کہ یہودیوں کے دل میں جو نسلی فخر کا احساس تھا کہ ہم بنی اسرائیل ہیں, ہم اسرائیل کی اولاد ہیں, ہم اسحاق کی اولاد ہیں, نبی ہمارے درمیان ہونا چاہیے. یہ بنی اسماعیل کے اندر یہ نبی کہاں سے آ گیا؟ اس تعصب نے ان کو حق قبول کرنے نہیں دیا. حالانکہ انہی کے درمیان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں جن کے دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ تھا. وہ دیکھ رہی تھی میرا باپ مارا گیا, میرا پورا قبیلہ طاقتور ہونے کے باوجود مسلمانوں کے سامنے ڈھیر ہو گیا. وہ سارے حالات کا جائزہ لے رہی تھی. اور اسی دوران حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 خواب دیکھا. علامہ ابن سعد نے طبقات میں نقل کیا ہے, پہلا خواب حضرت صفیہ نے یہ دیکھا کہ میں اور وہ آدمی جسے لوگ اللہ کا رسول کہتے ہیں, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم دونوں ایک ساتھ ہیں اور ایک فرشتہ ہمیں اپنے پروں میں چھپائے ہوئے ہیں. صبح کو جب اپنا یہ خواب انہوں نے اپنی ماں کو بیان کیا تو ماں نے بڑے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ لگتا ہے کہ تو غلط ٹریک پہ جا رہی ہے, تو اپنے دین سے منحرف ہو رہی ہے. ماں نے لان تان کر کے معاملے کو آیا گیا کر دیا, معاملے کو رفع دفع کر دیا. اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت صفیہ نے دوسرا خواب دیکھا کہ مدینہ سے, یثرب سے ایک چاند طلوع ہوا آسمان کے اوپر اور پھر وہ میری گود میں آ کے گرا. جب انہوں نے یہ خواب اپنے شوہر کینانہ بن ربی, جو اس وقت یہودیوں کا سردار تھا, ان کے باپ کے مرنے کے بعد یہودیوں نے اپنا سردار اس کو بنایا تھا, کینانہ ابن ربی کو. تو جب کینانہ ابن ربی سے اپنے شوہر سے حضرت صفیہ نے یہ خواب بیان کیا تو اس نے بہت زور سے ان کو تھپڑ مارا اور کہا کہ اتتمنین ان یتزوجک ملک یثرب, کیا تو چاہتی ہے کہ تو مدینہ کی ملکہ بنے اور مدینہ کا بادشاہ محمد تجھ سے شادی کرے, تو یہ چاہتی ہے؟ اور اتنا زور کا تھپڑ مارا کہ اس کا نشان حضرت صفیہ جب اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی تھی اس وقت بھی حضرت صفیہ کے گال پہ اس کا نشان موجود تھا. تو بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں صلح کر لی مشرکین مکہ کے ساتھ, اور اب اطمینان ہو گیا ہر طرف سے, اور مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان امن کا معاہدہ ہو گیا کہ اب آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی, تو ہر طرف سے خطرات ٹل گئے تھے. مگر خیبر سے برابر یہ خبریں آ رہی تھی کہ خیبر میں یہودی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور آس پاس کے قبائل کو بھڑکا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوسوں کو بھیجا, اور جب یہ خبر متحقق ہو گئی اور یقین ہو گیا کہ ہاں خیبر میں یہودی مکاری کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابہ کرام کے ساتھ آپ خیبر کی طرف بڑھے. جب آپ خیبر کی طرف بڑھے تو ان یہودیوں کے جو چاپلوس اور چمچے لوگ تھے, جو یعنی منافقین تھے, انہوں نے فوراً اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ خیبر کے یہودیوں کو الرٹ کر دو, ہوشیار کر دو. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین فوجی قائد بھی تھے. فوج میں اور جنگ میں کب کہاں کون سی پالیسی اپنانی ہے اور کون سا راستہ اپنانا ہے, محمد الرسول اللہ یہ فن بھی جانتے تھے. آپ نے خیبر کا لمبا سفر, آپ نے قافلے کو کہا کہ رفتار بڑھا دی جائے, رفتار بڑھا دی جائے, اور مدینہ سے 8 منزل کا یہ سفر اللہ کے نبی نے 3 دن میں طے کر دیا. عام طور سے جو سفر 1 ہفتے میں طے ہوتا تھا, نان اسٹاپ یہ قافلہ چلا ہے 1600 صحابہ کرام کا. اور اللہ کے نبی خیبر کے بالکل قریب میں ایک جگہ تھی رجی, وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا. اچھا, یہ رجی جو جگہ تھی یہ خیبر کے اور بنو غطفان کا جو علاقہ تھا اس کے درمیان یہ جگہ تھی. یعنی اب خیبر کے یہودیوں کو بنو غطفان کا بھی کوئی سپورٹ ملنے والا نہیں تھا. وہاں پہ اللہ کے رسول اور صحابہ پہلے ہی پہنچ چکے تھے. اور صبح صبح جب 1600 صحابہ کرام کا یہ لشکر خیبر میں پہنچا ہے تو یہودی ہکا بکا رہ گئے. یعنی ان کی امید کے خلاف تھا کہ اتنا جلدی کیسے یہ لوگ آ جائیں گے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں جنگ کا علم حضرت علی کے ہاتھوں دیا, اور مسلمانوں نے بہادری کے ساتھ ایک ایک کر کے ان کے سارے قلعے فتح کیے, اور 15 مسلمانوں کو اپنی جان گوانی پڑی, 15 مسلمان شہید ہوئے, اور تقریباً 93 یہودی مارے گئے, اور خیبر کا پورا علاقہ فتح ہو گیا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر ہونے کا اعزاز ملا. اس موقع پر حضرت صفیہ کا جو چچا تھا ابو یاسر, ان کا جو شوہر تھا کنانہ, ان کے بھائی, ان کے خاندان کے تمام لوگ مارے گئے. یہ لوگ اسی لائق تھے, کیوں
क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कई मौके दिए थे, मगर इसके बावजूद जब जंग खत्म हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उनको कत्ल करने का ऑर्डर दे सकते थे, मगर आपने खैबर के उन तमाम यहूदियों को अपने मजहब पर बाकी रहने का हक दिया। और इसी तरीके से आपने ये फैसला किया कि उनकी जो खेतियां हैं, जो जमीन है, वो आधी उसकी यानी जो भी पैदावार होगी आधी वो खुद रखेंगे और आधी मुसलमानों को देंगे। पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वहां पे रहने की इजाजत दी। अब उसके बाद हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला ना एक कैदी की हैसियत से अल्लाह के रसूल के पास आती है, कैदी की हैसियत से। यानी आप गौर करें, ये तसव्वुर के बाहर की बात है कि एक ऐसी औरत जिसका बाप मारा जा चुका है, जिसका भाई मारा जा चुका है, जिसका शौहर मारा जा चुका है, और वो दुश्मन के कैंप में कैदी बन के आई है, उसके दिल में अल्लाह के रसूल के खिलाफ क्या जज्बात रहे होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिल की कैफियत का अंदाजा लगाया और आपने फरमाया, इख्तारी ऐ सफिया, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूं। फ़इन इख्तरती अल इस्लाम, अगर तुम इस्लाम कबूल करती हो, अमसक्तु की लिनफ्सी, तो मैं तुम्हें अपनी ज़ौजा बनाने के लिए तैयार हूं, तुम्हें उम्महातुल मोमिनीन में शामिल करने के लिए तैयार हूं। व इन इख्तरतिल यहूदिया, और अगर तुम अपने मजहब पर बरकरार रहना चाहती हो तो मैं तुमको इस बात की भी छूट देता हूं कि मैं तुमको आजाद कर दूंगा और तुम जाकर के अपनी कौम के पास चली जाओ। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा जवाब देती है कि या रसूल अल्लाह, इस्लाम बहुत पहले मेरे दिल में अपनी जगह बना चुका है, लेकिन आज जब आप मुझे ये इख्तियार ही दे रहे हैं कि चाहूं तो मैं अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को चुनूं और चाहूं तो मैं अपने पुराने मजहब को चुनूं और अपनी कौम के पास वापस जाऊं, तो या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम को और आपके साथ को कबूल करती हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त ये ऐलान किया कि मैं इनको अपने निकाह में लेता हूं। और ये वो खुशनसीब बीवी हैं जिनकी आजादी को अल्लाह के रसूल ने इनका मेहर बना दिया। यानी ये गुलाम बन के आई थी, लौंडी बन के आई थी, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं इनको आजाद करता हूं और ये आजादी ही उनका मेहर बन गई। अच्छा, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन यहूदी अभी भी अपनी शरारत से बाज नहीं आए। अभी अल्लाह के रसूल खैबर ही में थे कि एक औरत ने अल्लाह के रसूल की दावत रखी कि आप और आपके चंद सहाबा मेरे घर दावत में आए। ये औरत कौन थी? ये हजरत सफिया का जो पहला शौहर था सलाम बिन मुश्किम, उसकी बेवा थी। इसका नाम ज़ैनब था। इस औरत ने गोश्त में जहर मिलाया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही गोश्त को अपने मुंह में डाला, फौरन आपने यानी मुंह में डाला लेकिन फौरन आपने निकाल दिया और कहा कि मुझे ये गोश्त सही मालूम नहीं होता है। और उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से आपको बताया गया कि उस गोश्त में जहर मिला हुआ था। आपने उस औरत को बुलाया और कहा कि क्या तुमने जहर मिलाया था? उसने कहा कि हां, मैंने इसलिए मिलाया था कि अगर आप झूठे नबी हैं तो जहर दे करके आपका काम खत्म कर दूं, और सच्चे नबी हैं तो ये जहर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ कर दिया। मगर आपके साथ एक सहाबी थे हजरत बिश्र बिन बरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो एक बोटी अपने मुंह में डाल चुके थे। थोड़ी देर के बाद उनका इंतकाल हो गया। उनके क़िसास के तौर पे उस ज़ैनब नाम की औरत को कत्ल किया गया। तो ये हालात थे, इसलिए मुसलमान यहूदियों पर एतमाद नहीं करते थे। हजरत सफिया से अल्लाह के रसूल ने निकाह कर लिया और खैबर से वापसी में एक जगह थी मकाम सहबा, वहां पर रस्म अरूसी अदा की गई। हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत सफिया को दुल्हन बनाया, उनके बालों में कंगा वगैरह किया, उनको खुशबुओं में बसाया। और जब ये अल्लाह के नबी के पास आपके हुजरे में आई है हजरत सफिया बीवी की हैसियत से, दुल्हन की हैसियत से, तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु नंगी तलवार लेकर के रात भर हुजरे के बाहर खड़े रहे। सुबह को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजरे से निकले तो आपने कहा अबू अय्यूब अंसारी ये क्या है? कहा कि अल्लाह के नबी, यहूदी की औरत आपके निकाह में एक ऐसी औरत आई है जो यहूदी बाप की बेटी थी। मेरा दिल मुतमईन नहीं था, मैं ये सोच करके तलवार लाया था कि अगर आपके मुतालिक कोई गलत हरकत करने की कोशिश की गई तो मैं अपनी तलवार इस्तेमाल करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, यानी आपने इस बात का इजहार किया कि ऐसा कोई मसला नहीं है, मुझे सफिया के ऊपर पूरा एतमाद है। तो मेरे भाइयों, अब उसके बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए, अच्छा वहां सहबा में जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हजरत सफिया की रस्म अरूसी अदा की गई, अगले दिन अल्लाह के रसूल का वलीमा हुआ। और वलीमा भी इतनी सादगी से हुआ कि सफर में जितने सहाबा थे, एक आम ऐलान हुआ कि जिसके पास जो खाने पीने की चीजों वो लाए।
किसी के पास सत्तू था, किसी के पास खजूर था, किसी के पास घी था, वो सारा सामान लाया गया, उसको मिक्स करके एक मलीदे की शक्ल दी गई और उसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम सहाबा ने मिल करके खाया। ये हजरत सफिया का और अल्लाह के रसूल का वलीमा था जो निहायत सादगी से अदा किया गया। उसके बाद जब आप मदीना पहुंचे तो अब तक अल्लाह के रसूल के निकाह में 7 बीवियां थी और हजरत सफिया जो थी ये 8वीं बीवी थी। इनका एक अलग हुजरा बनाया गया और ये हुजरा भी जाहिर है कि जितना बाकी बीवियों का हुजरा था वैसा ही ये भी हुजरा था। कच्चा था, कच्ची ईंटों का था, खजूर का छप्पर था। एक ऐसी औरत जो महलों में रह करके आई है, जो एक अमीर और सरदार बाप की बेटी है, ऐशो इशरत में रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये सादा जिंदगी गुजारने के लिए हजरत सफिया तैयार हो जाती हैं। 4 साल तक अल्लाह के रसूल की खिदमत करती हैं, एक वफादार बीवी की हैसियत से रहती हैं। कभी जुबान पर गुर्बत का, फक्र फाका का, परेशानी का लफ्ज अपनी जुबान पर नहीं लाती हैं। हजरत सफिया के अंदर एक खास बात और थी, खाना पकाने में बहुत माहिर थी। खाना पकाने में बहुत माहिर थी। हजरत आयशा कहती हैं अल्लाह के रसूल की तमाम बीवियों में हजरत सफिया सबसे बेहतरीन खाना बनाती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बीवी, इनकी जिंदगी का किरदार ये भी है कि कभी कभी सौतन जो होती थी आपस में इनको ताना मार देती थी। एक मरतबा हजरत ज़ैनब अल्लाह के रसूल के साथ सफर में जा रही थी, साथ में हजरत सफिया भी थी। हजरत सफिया का जो ऊंट था वो कमजोर था, वो चल नहीं पा रहा था। अल्लाह के रसूल ने हजरत ज़ैनब से कहा कि तुम्हारे पास एक ऊंट जायद है, तुम अपना ऊंट दे दो हजरत सफिया को। तो हजरत ज़ैनब ने कहा क्या मैं अपना ऊंट इस यहूदिया को दे दूं, इस यहूदी औरत को मैं अपना ऊंट दे दूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत ज़ैनब बहुत महबूब थी अल्लाह के रसूल की बीवी, मगर उनका यह जुमला इतना नागवार गुजरा कि 2 महीने तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब से बातचीत आपने बंद रखी। 2 महीने तक आपने हजरत ज़ैनब से ताल्लुक बंद रखा। हजरत ज़ैनब को एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत बात कही। उन्होंने अल्लाह के रसूल से माफी मांगी, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ किया। एक मरतबा हजरत सफिया अल्लाह के रसूल के पास आई, बड़ी उदास थी। अल्लाह के नबी ने पूछा सफिया क्या बात है, क्यों इतनी उदास हो? कहा या रसूल अल्लाह, आयशा और ज़ैनब कहती हैं हम रसूल की बीवियों में सबसे अफजल हैं, हम रसूल की बीवी भी हैं और रसूल के रिश्तेदार भी हैं। कहा कि सफिया तुम तो 3 नबियों के रिश्तेदार हो। अब तुमसे आयशा और ज़ैनब अगर कभी ये बात कहे तो तुम कह देना कि मेरे बाप हजरत हारून हैं, मैं हारून की नस्ल से हूं, हारून मेरे बाप हैं और मूसा मेरे चचा हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे शौहर हैं। मैं 3 नबियों से रिश्ता रखती हूं, मैं तो तुम सबसे इस मामले में फजीलत रखती हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा के सफर पे गए तो इस सफर में अल्लाह के रसूल की तमाम बीवियां जो थी मौजूद थी, वो सब गई थी। उस सफर में अल्लाह के रसूल के साथ हजरत सफिया भी शामिल थी। अल्लाह के रसूल की वफात का जब सदमा पहुंचा, जाहिर तमाम बीवियों के लिए एक बड़ा ही गम का मौका था, बड़ा अफसोस का मौका था, मगर सबसे ज्यादा गम का मौका अगर सच पूछिए तो हजरत सफिया के लिए था, क्योंकि बाकी तमाम बीवियों के घर वाले, उनके मायके वाले मुसलमान हो चुके थे, लेकिन ये हजरत सफिया थी जिनके मायके में यानी जिनके घर में अभी तमाम के तमाम लोग यहूदी थे, इनकी कौम अभी भी यहूदी मजहब पर कायम थी। इनको कोई ढारस बंधाने वाला, इनके गम को कोई हल्का करने वाला भी नहीं था। हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला ना, अल्लाह के रसूल की वफात के वक्त 22 साल की उनकी उम्र होती है, मगर हमारी ये माँ अपने फर्ज को नहीं भूलती है। 22 साल की उम्र की होने के बावजूद अल्लाह के रसूल की ये बीवी और हम सब की ये रूहानी माँ उम्मत को रसूल की हदीसें पहुंचाती है, रसूल के दीन की बातें पहुंचाती है। तकरीबन 10 हदीसें हमें हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा से मिलती हैं। एक आखिरी वाकया सुना करके हजरत सफिया की हम सीरत खत्म करेंगे। ये हजरत उमर फारूक के दौर में एक मरतबा हजरत उमर के पास हजरत सफिया की एक लौंडी आई और उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, सफिया के अंदर अभी यहूदी मजहब की थोड़ी बहुत मोहब्बत बाकी है। कहा ये कैसे कह सकती हो? कहा वो सनीचर के दिन की अभी भी ताजीम करती है। हजरत उमर फारूक ने हजरत सफिया को बुलाया, कहा क्या ये बात सही है कि आप सनीचर के दिन की ताजीम करती है यहूदियों की तरह? कहा अमीरुल मोमिनीन, जैसे ही मैंने इस्लाम कबूल किया और मेरे नबी ने यह फरमा दिया कि हफ्ते में सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है, अब जुमा का दिन पाने के बाद वो कौन बदनसीब है जो सनीचर के दिन की ताजीम करेगा। उसके बाद कहा कि मुझे यह भी पता चला है कि आप अपने यहूदी रिश्तेदारों को सदका खैरात करती हैं, उनकी मदद करती हैं। कहा कि हाँ बिल्कुल करती हूं, भाई वो यहूदी हैं लेकिन मेरे रिश्तेदार हैं,
میں اپنی کمائی سے اپنے پیسے سے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق کا بالکل دل صاف ہو گیا، انہوں نے اس لونڈی کو بلایا اور کہا تو نے میرے پاس یہ شکایت کیوں کی، کس نے تجھے اس چیز پر ابھارا؟ کہا کہ معاف کیجیے گا، شیطان نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلوائیوں نے قید کر لیا ان کے گھر میں اور محاصرے میں تھے حضرت عثمان غنی، اس موقع پر نبی کی یہ بیوی اپنے اس داماد کے لیے پانی لے کر کے اور کھانے پینے کا سامان لے کر کے اپنے غلام کے ساتھ گھر سے نکلی کھچر پہ سوار ہو کے، مگر ظالموں کا جو سردار تھا مالک بن اشتر نخعی، اس نے ان کے کھچر پر حملہ کیا اور ان کو جانے نہیں دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی اپنا فرض نبھانے کی پوری کوشش کی۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں سن 50 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور بقی کے قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اب اللہ کے رسول کی آخری بیوی کی سیرت ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ کون ہیں؟ ان کا اصل نام تھا برہ بنت حارث ابن حزن، ان کا تعلق تھا قبیلے قیس بن اعلان سے۔ ان کی زندگی کے ابتدائی حالات کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی ہیں، مگر ان کی رشتہ داریاں، ان کی بہنوں کی رشتہ داریاں بہت بڑے بڑے گھرانوں میں تھی۔ چنانچہ ان کی 4 سگی بہنیں بڑے معزز خاندانوں میں بھی آئی گئی تھی۔ ان کی سب سے بڑی بہن تھی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس کی بیوی تھی۔ یعنی ان کی بڑی بہن اللہ کے رسول کی چچی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساڑو یعنی ان کے بہنوں ہی لگتے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سالی لگتی تھی۔ ان کی دوسری بہن تھی حضرت لبابہ الصغریٰ، یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ خالد بن ولید کی والدہ حضرت میمونہ کی بہن تھی۔ گویا حضرت میمونہ 2 بڑے بڑے صحابیوں کی خالہ تھی، عبداللہ ابن عباس کی بھی خالہ تھی اور حضرت خالد بن ولید کی بھی خالہ تھی۔ ان کی تیسری بہن تھی حضرت اسماء، ان کا نکاح ہوا تھا ابی بن خلف جو بہت بڑا سردار تھا اور جنگ احد میں مارا گیا تھا، اور چوتھی ان کی بہن تھی حفیدہ، ان کا نکاح ہوا تھا عبداللہ ابن مالک ہلالی کے ساتھ۔ تو یہ تو 4 سگی بہنیں تھیں، اور ان کی 4 وہ بہنیں تھیں جو ماں شریک تھیں، یعنی ماں ایک تھی باپ الگ تھے۔ اس میں سے ایک حضرت اسماء بنت امیس تھی جو پہلے حضرت جعفر کے نکاح میں تھی، بعد میں حضرت ابو بکر کے نکاح میں آئی، پھر حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت علی کے نکاح میں آئی، اور انہی کے بیٹے تھے محمد بن ابی بکر۔ ان کی ایک دوسری سوتیلی بہن تھی، یعنی ماں ایک تھی باپ الگ تھے، سلمہ بنت امیس جو حضرت حمزہ کی بیوی تھی، اور ان کی تیسری بہن تھی سلامہ بنت امیس، ان کی شادی عبداللہ بن مالک سے ہوئی تھی، اور ان کی چوتھی سوتیلی بہن تھی حضرت زینب بنت خزیمہ جو اللہ کے رسول کی بیوی تھی، اور جن کے حالات ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے نکلے 1400 صحابہ کو لے کر۔ جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، مشرکین نے آپ کو روک دیا، کہا ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے، عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ کو مکہ جانے نہیں دیں گے۔ بہرحال وہاں پر مشرکین کے درمیان اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک صلح ہوئی جس کو ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس صلح کے ساتھ یہ بھی طے ہوا کہ مسلمان اس سال واپس جائیں گے اور اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئیں گے، اور اگلے سال جب عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے احرام کی حالت میں آئیں گے، عمرہ کریں گے، اور 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں ٹھہریں گے، 3 دن کے اندر مکہ خالی کر دیں گے۔ چنانچہ ذی القعدہ سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کر کے عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لائے۔ اس عمرہ کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ یہ بھی عجیب منظر تھا مکے کا، مکے میں ہر طرف مشرکین ہیں، اور اللہ کے نبی 1400 صحابہ کرام کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ مکہ والے دیکھ رہے ہیں، ان کے بچے دیکھ رہے ہیں، ان کی عورتیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ وہی آدمی ہے جس کو 6 سال پہلے ہم نے بے یار و مددگار اس مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، اور آج کس شان سے اللہ اکبر اور لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اللہ کا یہ نبی اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دل پر اس واقعے کا بڑا اثر ہوا۔ اس منظر کو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دیکھ رہی تھی، جو ایک بیوہ عورت تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، بیوہ عورت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمرہ کر لیا، احرام آپ نے اتار لیا، آپ کے چچا عباس آپ کے پاس آئے اور اپنی سالی اور اپنی یعنی بھتیجی بھی لگتی تھی اور سالی بھی لگتی تھی حضرت میمونہ بنت حارث کا رشتہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری سالی کو اپنے عقد میں لے آئیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کا یہ رشتہ منظور کیا اور حضرت میمونہ کے ساتھ آپ کا نکاح 400 درہم پر طے ہوا، لیکن رخصتی اس وقت نہیں ہوئی۔ اس وقت حضرت میمونہ کی عمر تقریباً 27 سال کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دن کے اندر وہاں سے واپس آنے لگے تو آپ نے حضرت ابو رافع جو آپ کے غلام تھے ان کو کہا کہ آپ میمونہ کو لے کر کے آئیں۔ واپسی میں ایک جگہ تھی صرف نام کی، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ تھی صرف، وہاں پر اللہ کے نبی نے پڑاؤ ڈالا، وہیں پر حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ کو لے کر کے گئے اور وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ کی رسم عروسی ادا کی گئی۔ جب اللہ کے رسول وہاں مقام صرف سے جب جانے لگے تو حضرت میمونہ نے وصیت بھی کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میں چاہتی ہوں کہ اسی جگہ مجھے دفنایا جائے۔ چنانچہ جب حضرت میمونہ کا انتقال ہوتا ہے سن 61 ہجری میں یزید کے دور میں، تو ان کی وصیت کے مطابق مدینہ سے ان کا جنازہ صرف میں لے کے جایا گیا اور وہیں ان کو دفنایا گیا۔ حضرت میمونہ اللہ کے رسول کی آخری بیوی ہے، یہ بھی ان کے لیے ایک شرف کی بات ہے۔ ان کے نکاح میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور بیوی سے نکاح نہیں کیا۔ اللہ کے رسول اپنی تمام بیویوں کو جو سالانہ خرچہ دیتے تھے 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو، یہ ہر بیوی کو سال کا ملتا تھا، وہی حضرت میمونہ کے لیے بھی ادا کیا گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت میمونہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے تقریباً 12 حدیثیں روایت کی ہیں، جس میں بڑی اہم حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول کے غسل کا طریقہ، اللہ کے رسول کے غسل کا طریقہ بھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے بعض پرائیویٹ مسائل ہوتے ہیں جس کو لوگ بیان کرنے سے اور پوچھنے سے شرماتے ہیں، حضرت میمونہ نے موقع پڑنے پر ان کو بھی بیان کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ان کے بھانجے لگتے تھے، یہ ان کی خالہ تھی، وہ آئے تو حضرت میمونہ نے دیکھا ان کے بال بالکل پراگندہ ہیں، چہرہ بالکل بگڑا ہوا ہے، تو حضرت میمونہ نے پوچھا کہ بھانجے کیا بات ہے؟ عبداللہ ابن عباس کیا بات ہے، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہے، تمہارے بال کیوں میلے کچیلے ہیں؟ کہا کہ میری بیوی ایام میں ہے، میری بیوی اپنے خاص دنوں میں ہے اور میرے بالوں میں کنگھی وہی کرتی ہے۔ اب چونکہ ان ایام میں تو وہ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتی، وہ ناپاک ہے، اس لیے میں اس حال میں ہوں۔ تو حضرت میمونہ نے کہا کہ اللہ کے بندے، عورت اپنے ان ایام میں ناپاک ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ تجھے چھو نہیں سکتی ہے، وہ تجھے کنگھی نہیں کر سکتی ہے۔ وہ ناپاک ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، باقی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اور تیری خدمت کرنا اور تیرا اس کی خدمت کرنا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسائل جس پر لوگ بات نہیں کرتے تھے، جہاں رہنمائی کی ضرورت پڑتی تھی، حضرت میمونہ بیان کرتی تھی۔ حضرت میمونہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کمنٹ ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کی تمام بیویوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی اور سب سے زیادہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ نبھانے والی، صلہ رحمی کرنے والی اگر کوئی عورت دیکھا ہے تو وہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول کی وہ 11 بیویاں ہیں جو آپ کے نکاح میں آئیں۔ وفات کے وقت آپ کی 9 بیویاں آپ کے نکاح میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ نبی کی یہ تمام بیویاں امت کی مائیں ہیں، ان کو ماں کا درجہ دیا جائے، ماں کی طرح احترام کیا جائے، اور یہ عورتیں قیامت میں اور آخرت میں بھی رسول کی بیوی بن کر کے رہیں گی، جنت میں بھی رسول کی بیوی بن کے رہیں گی۔ ان 11 عورتوں سے اللہ کے رسول نے الگ الگ اوقات میں نکاح کیا۔ اس میں حضرت صفیہ جیسی خاتون بھی تھی جو ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی۔ نبی نے ان سے نکاح کیا تھا تاکہ یہودیوں کے دل میں دشمنی کا کچھ تو لاوا کم ہو، کچھ تو انہیں احساس ہو کہ اس رسول نے ہماری بیٹی اس رسول کے نکاح میں ہے، یعنی سسرالی رشتہ دار ہم ہیں، کم سے کم اس ناطے دشمنی اور حسد کی آگ کچھ بجھ جائے۔ ان 11 بیویوں میں وہ بیوی بھی ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو ان کی پوری قوم رہا ہو گئی۔ ابھی ہم نے کل بیان کیا تھا آپ کے سامنے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان جو اسلام کا کٹر دشمن ہے، ان کی بیٹی سے اللہ کے رسول نکاح کرتے ہیں اور بعد میں وہی ابو سفیان اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام کے سچے سپاہی بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پر ایمان بھی رکھنا چاہیے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ یہ 11 نکاح جو اللہ کے نبی نے کیے، یہ اللہ کے حکم سے کیے، اللہ کی مشیت کے تحت کیے اور مصلحت کے تحت کیے۔ اس میں نعوذ باللہ اس بات کا کوئی دخل نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے شہوانی خواہشات کو صرف پورا کرنے کے لیے آپ نے یہ نکاح کیے، اس لیے کہ اگر شہوانی
ख्वाहिशात का कोई मसला था तो अल्लाह के नबी ने अपनी जवानी का जो सबसे टॉप का दौर होता है, जो शबाब का दौर होता है, आपने सिर्फ एक बीवी पर इक्तफा किया और 25 साल से लेकर के 50 साल की उम्र तक आपके निकाह में सिर्फ हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा बाकी रही। तो मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि इन 11 बीवियों के जो हालात आपके सामने बयान किए गए, इसमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब तक हम नहीं जानते थे, हमारे मालूमात में भी नहीं है। और हम इन 11 बीवियों के हालात सुनने के बाद हमें यह भी एहसास होता है कि हमारे घरों में आज दीनदारी की कितनी कमी है, आज हमारी औरतों में दीनदारी की कितनी कमी है। आज हम जो ये खबरें सुनते हैं, मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ भाग रही हैं, मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। आज बनारस के बारे में खबरें आ रही हैं कि मुसलमान लड़कियां, नकाब पोश लड़कियां आज गैर मुस्लिमों के साथ बाइक पर टहल रही हैं, होटलों के कमरे में रंगरलियां मना रही हैं। ये हालात क्यों हैं मेरे भाइयों? इसलिए कि हमने अपनी औरतों पर दीन की तालीम और दीन सीखने के रास्ते बंद कर दिए। भाई हम बहुत खुश हुए, हमने अपनी लड़की को ग्रेजुएट करा दिया, हमारी लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, ग्रेजुएट कर रही है, बीए कर रही है, एमए कर रही है, हम खुश हैं। हमारी लड़की आला तालीम हासिल कर रही है, कल रिश्ता आएगा, हम फख्र से कह सकते हैं हमारी लड़की ने एमए किया है, हमारी लड़की ने बीए किया है। हम इस पर भी फख्र करते हैं, खुश होते हैं। हमारी लड़की कोई एजुकेशन वाली तालीम हासिल नहीं कर रही है, वो लड़कियों के कॉलेज में पढ़ रही है, वो ऐसी जगह पढ़ रही है जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। मगर मेरे भाइयों, आप ये भूल जाते हैं, आपकी लड़की उस माहौल में पढ़ रही है जहां वो लड़कियां पढ़ती हैं जिनके मजहब और जिसके माहौल में शर्म हया का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है, जहां 10-10 बॉयफ्रेंड रखना ये फख्र की बात है, जिनका मशगला और जिनकी आदत ये कि वो रास्ते में चलती हैं तो वो अपने महबूब और अपने आशिकों से बात करते हुए गुजरती हैं। उन लड़कियों के साथ आपकी लड़की अगर पढ़ रही है, उनके साथ रोजाना 5-6 घंटे वक्त गुजार रही है और उस लड़की को दीन क्या है, इस्लाम क्या है, नमाज क्या है, आयशा की सीरत कैसी थी, उम्मे हबीबा की सीरत कैसी थी, हफ्सा की सीरत कैसी थी, ये आपने नहीं बताया, तो उस लड़की से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उस लड़की से आप क्या उम्मीद रखते हैं? अगर वो लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग रही है तो रोने का मकाम ये नहीं है, रोने का मकाम ये है कि आपने उस लड़की को दीन कितना पहुंचाया है। आज हमारी औरतें मेले में जा रही हैं, मौलवियों के माथे पे बल नहीं आते। हमारी औरतें आज मज़ारों पे जा रही हैं, मौलवियों के माथे पे बल नहीं आते। हमारी औरतें नुमाइश में जा रही हैं, मौलवियों के माथे पर बल नहीं आते। लेकिन जहां मस्जिद में औरतें पहुंच जाएं, जहां ईदगाह में औरतें पहुंच जाएं, माथे पे बल आ जाते हैं। कहा जाता नहीं साहब, हम ईदगाह में जाने नहीं देंगे, फितना है, ये फितना है। बाजार फितना नहीं है, मज़ारों पे जाना फितना नहीं है, नुमाइश में जाना फितना नहीं है। सारा दुनिया का फितना कहां पैदा हो गया? मस्जिद में पैदा हो गया। दुनिया के सब छठे बदमाश कहां हैं? सब मस्जिद में बैठे हैं। शर्म करो मेरे भाइयों, शर्म करो। चुल्लू भर पानी में डूब मरे वो मौलवी जो मस्जिद को फितने का घर कहते हैं। ये अल्लाह का घर है और यहाँ जुमा का आधा घंटे का जो खुतबा होता है, जहां एक इमाम, एक मौलवी, एक आलिम दीन हफ्ते भर तैयारी करके दीन की बातें बताता है, वो बातें आप सुनते हैं, आपके घर की औरतें नहीं सुनती। आपने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। जब आपने मस्जिदों के दरवाजे अपनी औरतों के लिए बंद कर लिए तो फिर ये खबरें सुनने के लिए तैयार रहो कि फला की लड़की फला गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। आप मस्जिद के दरवाजे बंद करेंगे, इर्तिदाद के रास्ते आपकी बेटियों के लिए, आपकी बहनों के लिए खुल जाएंगे। मेरी बड़ी दर्दमंदाना गुजारिश है, अपनी बच्चियों की दीनी तालीम पर मेरे भाइयों थोड़ी तवज्जो दें। आप मोबाइल से नहीं बचा सकते इस दौर में अपने बच्चियों को, आप इंटरनेट से नहीं बचा सकते, आप सीरियल से अपने घर की औरतों को नहीं बचा सकते। मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता चला जा रहा है। मगर आप ये तो कर सकते हैं, ये जहर आपके घर में मौजूद है, जहर का तिर्याक तो आप दे सकते हैं, जहर का इलाज तो आप दे सकते हैं। आप उनको आयशा की सीरत पढ़ के सुनाएं, उन्हें खदीजा की जिंदगी पढ़ के बताएं। अपने घर में ऐसी किताबें ला के रखें, अपने घर में ऐसे स्पीकर ला के रख दें, घर में रोजाना एक ऐसी तकरीर घर में औरतें सुन लें जिसमें दीन की बातें वो सुन लें। अगर ये माहौल आपने बना दिया तो उसका असर आज नहीं 10 साल बाद आप महसूस करेंगे मेरे भाइयों। अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हमें और हमारी माँ बहनों को इन अज़वाज मुत्तहरात की, इन मुक़द्दस ख़वातीन की, इन उम्महातुल मोमिनीन की जिंदगियों को समझने और इनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारी माँ बहनों को हजरत आयशा, हजरत सफिया, हजरत उम्मे हबीबा और रसूल की इन तमाम बीवियों के जैसी शर्म व हया, इनके जैसा ज़ुहद व तक़वा, इनके जैसा इबादत का शौक, इनके जैसा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का जज्बा, इनके जैसा अल्लाह की राह
راہ میں پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ، ان کے جیسا دین کے لیے قربانی کا جذبہ اللہ ہمارے گھر کی عورتوں میں بھی پیدا فرما دے۔ اللہ بے حیائی اور بے غیرتی سے ہمارے گھروں کو بچا لے۔ رب العالمین ہماری آنے والی نسلوں کو بے حیائی کا جو طوفان آگے منہ کھول کے کھڑا ہے، جو بے حیائی کا سانپ منہ کھول کے کھڑا ہے، رب العالمین اس سے ہمارے بچوں کو بچا لے، ہماری آنے والی نسلوں کو بچا لے۔ رب العالمین ہمیں شرم و حیا اور اسلامی قدروں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے اس پروگرام کو غور سے پابندی سے سنا ہے، اس پروگرام کے سننے کو اللہ تعالیٰ ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔